عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں جتنا ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہمارا عمل ویسا ہے؟ کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اپنی زندگی میں؟ ہمارے استاد کہتے تھے جب ہم حوضے گئے تو لوگ سوال کرتے تھے کہ جب ہم حوضے نہیں آئے تھے تو ہماری نمازوں میں بڑا گریا تھا کہ بڑی درد تھی کہ حوضے آئے، جب حوضے آئے تو نہ وہ درد ہے نہ وہ گریا ہے، معاملہ کیا ہوا؟ تو وہ انہوں نے بتایا روایات میں ہے کہ وہ آدمی جو جتنا جانتا ہو اور اتنا عمل نہ کرے تو اس پر 70 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور سب سے آخری بلا یہ ہے اس کی عبادت سے حال چھین لیا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ بہت کچھ جانتے ہیں مگر آپ عمل نہیں کرتے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب آج کل دیکھیں ہم تو بڑا ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی آپ کی فنگر ٹپس پہ، ہر چیز آپ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو آج اگر دینی مسائل کو آدمی نہ جانتا ہو، نجاست کیا ہے، نماز کی واجبات کیا ہیں، طہارت کیا ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونی چاہیے، جگہ کیسی ہونی چاہیے، نماز کے واجب ارکان کیا ہیں، نماز میں اگر کوئی چیز بھول جائے تو سجدہ کہاں کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں مشکل تو نہیں ہے، اب آپ کی فنگر ٹپس پر ہے۔ آپ ویب سائٹ، یوٹیوب، ہر چیز موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں علماء کے احکامات کی۔ اب بھی اگر کوئی نہ سیکھے تو قصور کس کا ہے؟ ویسے تو آپ پوری دنیا کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ نہیں سیکھ رہے، قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ تو جب ہم جانتے ہوئے عمل نہ کریں تو ہماری عبادت میں لذت کیسے ملے گی یہ لذت؟ عزیزان محترم، جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو رسول سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے، خدا اسے 10 خصلتیں دنیا کی دیتا ہے، اس میں ایک خصلت عبادت کی طرف رغبت ہے۔ ایک خصلت یعنی آپ کا دل مائل ہو، آپ کھینچیں کس کی طرف؟ عبادت کی طرف، چاہے وہ عبادت نماز ہو، چاہے وہ عبادت نوافل ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، جو بھی ہو۔ اور صرف اس عبادت کی طرف اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ سمجھیں کہ پھر میرے دل میں خدا نخواستہ محبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں یہ محبت ہے خدا اس کو یہ خصلت دیتا ہے۔ اب میں اپنی نماز دیکھوں، میری نماز کیسی ہے؟ نماز پڑھی جلدی جلدی، سجدہ کیا جلدی جلدی، لیکن ایک عاشق کیسے نماز پڑھتا ہے؟ ایک معشوق، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبوب نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی کھڑکی کھولنی ہو، کب کھولنی ہو نہیں پتا، لیکن معشوق باہر موجود رہے گا کہ وہ ذرا سی دیر بھی نہ رہ جائے کہ جب جھلک نظر آئے اس جمال کو دیکھنے میں کہیں دیر سے نہ پہنچوں، کھڑا ہے کہ ابھی کھڑکی کھلے گی، میں پہلے سے موجود ہوں۔ تو یہاں جو خالق ہے کائنات کا، نہیں، حدیث مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی حدیث ہے کہ 3 طرح کی عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ جہنم کا خوف، کہ ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، ہم عبادت کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ خوف سے عبادت کریں۔ دوسری عبادت جنت کی لالچ، کہ بھائی عبادت کریں گے جنت ملے گی، تو بھی بری بات نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، شاید وہ اس نور کے لیے پڑھتا ہو۔ ایک شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر طولانی ہوتی ہے، اچھی بات ہے۔ ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، اس کے رزق میں وسعت ملتی ہے، اچھی بات ہے، پڑھتا ہے، ریکوائرڈ ہے،
سودا کر رہے ہیں نا آپ بھائی میں عبادت کر رہا ہوں پروردگار تو اس کے بدلے مجھے کیا دے رہا ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو بغیر کسی خوف کے ہے، بغیر کسی لالچ کے ہے، یعنی تو پرستش کے لائق ہے، تو عبادت کے لائق ہے، تو عبادت. اب میں جو عبادت کر رہا ہوں اس مجھے کچھ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف نہیں، مجھے جنت کی لالچ نہیں، کیونکہ تو نے مجھے بنایا ہے، تو میرا خالق ہے، تجھے نہیں کروں گا عبادت تو کسے کروں گا. یہ جو عبادت ہے یہ ظاہر اولیاء کی عبادت ہے، صالحین کی عبادت ہے. ہم لوگ بہرحال میں کہاں آپ لوگ یقیناً ایسی عبادت کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ تو تھوڑا مشکل بات کر دو تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو فوراً پیچھے کر لیتے ہیں. مولانا ہم کہاں، وہ تو امام تھے. اچھا امام تھے تو امام کے صحابی بھی تو تھے. اچھا وہ تو امام کے صحابی تھے تو پھر اور نیچے آئیں. عزیزان محترم سادی سی چیز کیا کر سکتا ہے آدمی کو کوئی بڑا شخص بلائے، کوئی بڑا شخص بلائے، کوئی بھی بڑا شخص ہو سکتا ہے، ہر شخص کے لیے بڑا شخص کوئی اور، کوئی بڑا کمپنی کا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو وزیر بلا سکتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بلا سکتا ہے جس سے آپ کو کام ہو. اب جب وہ آپ کو بلائے تو آپ اس وقت پہ پہلے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ اور آپ کا شاید تھوڑا سا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر میں. اب جس کے قبضے میں کائنات ہو اور وہ جب آپ کو بلا رہا ہو تو کب پہنچنا چاہیے؟ اتنا تو حق بنتا ہے نا اس کا کہ آپ وقت پہ آ جائیں. اگر آپ وقت سے پہلے نہیں آ سکتے، یہاں محبوب جو ہے وہ ایک جھلک دکھانی ہے، ساری رات بیٹھا ہوا ہے، ساری رات جاگ رہا ہے کہ ایک لمحہ دیدار ہو جائے. اور وہ روایات کہتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا خالق بلا رہا ہے، خالق بلا رہا ہے. خالق کو سمجھے. خود آئمہ کی زندگیوں میں ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا جب خدا کی بارگاہ میں. کیا ہے؟ خصلت ہے یہ کہ جس کے دل میں رسول اور اہل بیت کی محبت ہو اس کی عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے، کھینچا ہوا جاتا ہے عبادت کے لیے، کھڑا رہتا ہے سجدوں میں، طولانی، اسے لذت آتی ہے. اب آپ کو بعض کھانا بہت سا اچھا لگتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو بعض کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے. بچوں کو گیم اچھے لگتے ہیں، آج کل ہر وقت گیم کھیلتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں، فیملی بیٹھی ہے، بڑے بیٹھے ہیں، نہیں بڑے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پب جی میں لگی ہوئی ہے قوم پوری، وہ بھی کھیلے جا رہی ہے، کھیلے جا رہی ہے، کھیلے جا رہی ہے. اگلے کی شادی ہو رہی تھی وہ بھی گیم کھیل رہا تھا. کیوں؟ بہرحال انسان ہے نا، دیکھیں انسان کہیں بھی اٹیچ ہو سکتا ہے کسی چیز سے. لذت ہے نا بھائی، کوئی نہ کوئی تو لذت ہے. اب یہ لذت اس کو یہاں مل رہی ہے. اب یہی جو انسان کو لذت ہے، کیونکہ جوان ہے اس لیے مجھے جوانوں کی مثال دینی پڑتی ہے. اب یہ جو لذت مل رہی ہے، شاید کہیں کباب کھانے میں ہو، کہیں کھانا کھانے میں ہو، کہیں جوس پینے میں ہو. دور جاتا ہے آدمی ایک چائے کا کپ پینے. بہرحال آپ لوگ تو شاید کم پیتے ہوں، کراچی والے زیادہ پیتے ہیں چائے پینے آدمی دور جاتا ہے. کیا ہے لذت؟ کتنی دیر؟ اتنی دیر ہے کہ جتنی یہ صرف زبان چکھے گی، بس. زبان کے بعد ذائقہ ختم، سب ایک جیسا ہے. مریض ہو جائیں، دنیا کا بہترین کھانا کھلا دیں، اس کو لذت ہی محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ مریض ہے. اب کیوں نہیں اسے لذت ملتی کہ یہ رات کو کھڑا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. کیوں نہیں لذت ملتی؟ کیونکہ مریض ہے. مریض ہے.
مریض ہے, اپنے آپ کو مریض بنایا ہوا ہے. اب ظاہر میں سالم میں بالکل ٹھیک ہے, لیکن لذت نہیں مل رہی. سجدہ کتنا لمبا ہے, کتنا لمبا سجدہ انسان کر سکتا ہے؟ 2 سجدے تو نماز کے. شکر کا سجدہ کتنا کرے گا, کتنی دیر سر رکھے گا؟ اس سر رکھنے میں بھی دماغ کہیں اور ہوتا ہے. فائدہ جہاں صنم کی طرف دل جھک رہا ہو, یہ سجدے کیا لے کے جائیں گے آپ؟ اندر کچھ اور ہے, سجدے خدا کو کر رہا ہے, لیکن وہ بھی تولانی نہیں ہے. 100 دفعہ شکر للہ ہوتا ہے سجدے میں ہم سے, یعنی دن میں اتنا وقت نہیں, 1 دفعہ 10 دفعہ ہی کر لوں. شکرن للہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, استغفر اللہ, سجدے میں کر لوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت میں رغبت ہی نہیں ہے, مجھے لذت ہی نہیں ملتی. مجھے دوسری چیزوں میں لذت ہے, کھانے پینے میں, گھومنے میں, پھرنے میں. یہ ساری لذتیں کیا ہیں؟ یہ تو حیوانی لذت ہیں, یہ تو سب کو ہے. اگر یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس قابل نہیں کر رہا کہ تم اس کی عبادت میں کھڑے ہو, تو یہ پھر آپ کے کسی کام کا نہیں. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.